لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا سی پیک اتھارٹی کے ہیڈ کے حوالے سے مستعفی ہونا اور ان کی جگہ اسد عمر کے پسندیدہ خالد منصور کا آنا آپ دو زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو اہم زاویہ ہے یہ تبدیلی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وزیر خارجہ اور ڈی جی ISI کے چین کے دورے کے بعد سامنے آئی, اور ایک خبر اسلام آباد کے اندر یہ ہے کہ چین نے سی پیک کے حوالے سے 12-14 باتیں کی ہیں اور کہا گیا ہے کہ سی پیک کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے آپ کو یہ 12-14 کام کرنے ہیں, جس کے اندر سیکیورٹی کے معاملات بھی ہیں, جس کے اندر صوبائی حکومتوں سے کام کروانے کے معاملات بھی ہیں, جس کے اندر نیب سے ریلیٹڈ کیسز بھی ہیں, بزنس کمیونٹی کا اعتماد بحال کرنے والے معاملات بھی ہیں, میڈیا مینجمنٹ بھی ہے. ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے جو طے ہوئی کہ جی اب ہم نے سی پیک کو اس طریقے سے چلانا ہے. اور یہ بھی اس میں دیکھا گیا کہ عاصم سلیم باجوہ کی موجودگی میں سی پیک کے مختلف پروجیکٹس کا حال کیا تھا. چونکہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا سارا خاندان جو ہے وہ امریکہ کے اندر موجود ہے, اور ان کی بیگم اور ان کے بھائیوں کے بزنسز وہاں پر موجود ہیں, بیٹا بھی وہاں پہ موجود ہے. وہ بیٹا جو سیاسی طور پر بڑا متحرک تھا اگر آپ کو یاد ہو, اور ٹویٹ کیا کرتا تھا پہلے دھرنوں کے دوران کہ کس طریقے سے آپ نے شریف خاندان کی ایسی کی تیسی کرنی ہے, جب عاصم سلیم باجوہ صاحب باقاعدہ یونیفارم کے اندر عہدیدار تھے. کسی بھی باپ کو بیٹے کے جو ویوز ہیں ان کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے, اور اسی طریقے سے کسی بیٹے کو باپ کے ویوز کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے. لیکن یہ بڑا ایک کوئنسیڈنس تھا کہ جب عاصم سلیم باجوہ صاحب دھرنوں کے اندر ایک مثبت کردار ادا کر رہے تھے PTI کے لیے, تو اس وقت ان کا بیٹا عمران خان صاحب کے مخالفین کے لیے کیا باتیں کر رہا تھا. تو یہ تمام لوگ امریکہ کے اندر موجود ہیں, تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید عاصم سلیم باجوہ صاحب زیادہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں ہیں ان معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے. یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اس فیصلے سے 3-4 دن پہلے تک تو عاصم سلیم باجوہ صاحب بڑی میٹنگز کر رہے تھے اور بتا رہے تھے لوگوں کو کہ کس طریقے سے انہوں نے پروجیکٹ کو ایکسپینڈ کرنا ہے اور اس میں نئی چیزیں لے کے آنی ہیں, اور وہ تیار کر رہے تھے ایک میڈیا کیمپین کی اسٹریٹجی کہ کس طرح ہم بتائیں لوگوں کو کہ سی پیک پہ کتنا زبردست کام ہو رہا ہے. تو ان کو شاید علم نہیں تھا, یا اگر علم تھا تو وہ بڑے مہارت کے ساتھ اس معاملے کو اپنی طرف سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے, جو ظاہر اب سامنے آ گیا ہے تو ان کو نکال باہر کیا گیا. اس کے ساتھ بھی معاملہ یہ جڑا ہوا ہے کہ اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب ایک ایسی شخصیت یا ایسا فرد نہیں تھے جو سی پیک کے معاملے کو صحیح طریقے سے چلا پاتے, تو ان کو یہ عہدہ دینے کی ضرورت کیا تھی. یعنی اتنے عرصے آپ نے سی پیک جیسے اہم معاہدے کو, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹریٹجک ہارٹ اینڈ سول ہے, اس کے اوپر ایک ایسا بندہ اٹھائے رکھا جو بیچ سی پیک کے پروجیکٹس کے اس کو آپ نے علیحدہ کر دیا, یہ اور اس کا ایک اور آپ بندہ لے آئے. تو آپ مان رہے ہیں کہ پچھلے جب اس تمام عرصے میں جب سے یہ اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں انہوں نے کام صحیح نہیں کیا. تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ان کو اپوائنٹ کروانے والے جو تھے, کیا ان کی دانشمندی کے بارے میں ہمیں سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ ایسا بندہ آپ نے لگایا ہے جو اب آپ خود مان رہے ہیں کہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر پائے. یہ عام پروجیکٹ نہیں ہے, یا آپ نے کوئی ایک سڑک نہیں بنانی, یا آپ نے کوئی پل تعمیر نہیں کرنا, یا نالا لئی کی آپ نے صفائی نہیں کرنی, یہ آپ نے سی پیک اتھارٹی جس نے چین کے سب سے اہم لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا ہے اور ہمارے اپنے ریاست کے بیانیے کے مطابق پاکستان کا مستقبل تبدیل کرنا ہے, اس اتھارٹی کا آپ نے ہیڈ لگایا ہوا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل نہیں تھا کہ اس اتھارٹی کو چلا پائے اور اس کی جگہ ہمیں ایک اور بندہ چاہیے. ایک اور جو بندہ لے کے آئے ہیں وہ بھی کمال ہے. ان کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کے ساتھ انہوں نے اینگروں میں کام کیا ہوا ہے. ایک تو اسد عمر صاحب کی اپنی کوالیفیکیشن جو ہے بڑے واضح انداز سے سامنے آ گئی ہے. جب سے IMF کے ساتھ نیگوشیشنز کا آغاز ہوا, جو اعداد و شمار یہ دیتے رہے, جس طریقے سے انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدے کو ڈیلے کیا, اس کی وجہ سے اپنے عہدے سے فارغ کر دیے گئے, یعنی فائنانس منسٹر کے عہدے سے فارغ کر دیے گئے. ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر اب یہ بندہ لے کے آ رہے ہیں جو سی پیک اتھارٹی کو ہیڈ کرے گا. تو یہ کمال کام ہے کہ جس شخص کو اپنے عہدے سے فارغ کیا گیا تھا یہ مانتے ہوئے کہ وہ معیشت کو چلانے کا اہل نہیں ہے, اس کی ریکمنڈیشن کے اوپر خبروں کے مطابق سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین لگایا گیا ہے. اور پھر کام تو یہ اینگروں کا کام تو ہے نہیں, اس کے اندر تو صوبے انوالو ہیں, اس کے اندر تو منسٹریز انوالو ہیں, اس کے اندر تو پوری فوج کا ادارہ انوالو ہے, اس کے اندر چائنیز انوالو ہیں. تو کام تو آپ نے بیوروکریٹ سے کروانا ہے. یہ اینگروں تو ہے نہیں جہاں پہ آپ حکم جاری کریں گے اور نیچے کام ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ وہ ایک اور قسم کی آرگنائزیشن ہے. یہ تو سیاست سے, مختلف ثقافت سے اور ویسٹرن انٹرسٹ سے بھرا ہوا ایشو ہے.
تو یہ خالد صاحب جو آئے ہیں ان کو بھی چکر آ جائیں گے جب انہوں نے کام کروانا شروع کیا، کیونکہ ہمارے یہاں پر کام عموماً ہوتا نہیں ہے، بس چکر کھا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال عاصم صاحب جو ہیں اب تاریخ کا ایک حصہ بن گیا جہاں تک سی پیک اتھارٹی کا ایشو ہے، لیکن آپ ان کو رائٹ آف نہ کریں، کیونکہ عاصم صاحب جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں سے ہیں جو کسی صورت میں ریٹائر ہونا پسند نہیں کرتے انلیس کہ ان کے لیے بہت بڑی کمپلشن کریٹ ہو جائے۔ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد یہ گریسفلی فیڈ آؤٹ ہو جاتے تو آرام سے اپنا کام کرتے، کچھ کتاب لکھتے، اور کچھ نہیں تو اپنا جو بزنس ان کی فیملی کا ہے اس کو جا کے ہینڈل کرتے، لیکن انہوں نے چوز کیا کہ سیاست کے اندر یہ آئیں اور کسی بڑے عہدے کے اوپر فائز ہو جائیں۔ تو جب انفارمیشن انہوں نے ہینڈل کرنی شروع کی تو اس وقت خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ عاصم صاحب جو DGISP رہ چکے ہیں، سدن کمانڈر رہ چکے ہیں، جنرل پرویز مشرف کا دستے راست رہ چکے ہیں، راحیل شریف صاحب کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح راحیل شریف صاحب دنیا کے سب سے پاپولر کمانڈر ہیں، جنرل کیانی کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح جنرل کیانی بڑے زبردست کمانڈر تھے، پھر باجوہ صاحب چیف آرمی اسٹاف ان کے سامنے سے اپنی بڑی ہوتی ہوئی کرسی کو چھوٹے ہوتا ہوا دیکھ کے دوبارہ سے انہی کے ہاتھوں سدن کمانڈر بن چکے ہیں۔ تو یہ بڑے گھاگ اور کائیاں ہیں اور عمران خان صاحب کا امیج جو ہے یہ آسمان تک لے جائیں گے، لیکن آخر میں ہوا کیا، عاصم باجوہ صاحب کی انفارمیشن منسٹری کے اندر جو مہارت تھی اس سے کہیں زیادہ مہارت درکار تھی عمران خان صاحب کو۔ اب جب سی پیک اتھارٹی کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ بڑے زبردست کام کریں گے، اب ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ وقت پر ریٹائر ہونا پسند نہیں کرتے، جب آپ اپنی اننگز کھیلنے کے بعد بھی دوسروں کی اننگز کے اندر آ کے رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں، جب آپ کا ماضی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو چھپانا چاہیے چجائے کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کی تعمیر کریں، جب آپ کے ذاتی فائنینشیل اور بزنس اور فیملی ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ متنازع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کیوں بار بار اہم عہدوں کے اوپر فائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ جو لوگ وقت پر گریسفلی ریٹائر نہیں ہوتے پاکستان کی تاریخ کے اندر ہم نے یہ تو دیکھا کہ وقتی طور پر تو ان کا بڑا ڈنکا بجتا ہے، لیکن آخر میں ان کے ساتھ ہوتا وہی ہے جو اس کیس کے اندر عاصم سلیم باجوہ کے ساتھ ہوا۔ لیکن جس طرح میں نے کہا ان کو آپ رائٹ آف نہیں کریں۔